شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی رسول آتے ہیں اس دنیا میں تو اسی دنیا میں جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو ایام اللہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ دن جن میں خدا نمودار ہوئے اس دنیا میں، گویا کہ خود فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں صالحین کو جزا دی جاتی ہے، اچھا بدلہ ملتا ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ تو اب یہی جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے بعض قوموں کی سرگزشت سنا کر۔ چنانچہ فرمایا ہے الم یاتکم، کیا تم لوگوں کو نہیں پہنچی نبأ خبر الذین من قبلکم، ان کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، نوح کی قوم ہے اور عاد کی قوم اور ثمود کی، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح کی قومیں جو ہیں، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے ہیں، اور بھی کئی قومیں گزری ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اور بعض قوموں کا ذکر نہیں کیا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، تو وہ سرگزشت ہے کیا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر۔ بینات سے مراد ہوتا ہے کہ ایسے دلائل ہوتے ہیں، ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی کہ یہ خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، تو ایسی نشانیاں دے کر بھیجا جاتا ہے۔ ویسے تو پیغمبر کی جو ذات ہے وہ بھی پیغمبر کی جو شخصیت ہے وہ بھی اپنی ذات میں ایک بینہ ہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ایسے قرائن، ایسے اشارے جمع کر دیے جاتے ہیں جس سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے، لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے، گویا کہ ان کی زبان بند کرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں یہ تمہاری باتیں سنیں گے، ہم نہیں مانتے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ وقالو، اور کہہ دیا، انا کفرنا، بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بہ، اس بات کا، اس چیز کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، کہ یہ جو تم ہمیں کتاب لے کر آئے ہو یا یہ بینات دکھا رہے ہو، ہم نہیں مانتے، جو تم باتیں کر رہے ہو ہم ان سے انکاری ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم ایک ایسے شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، اس کے بارے میں تم جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو وہ شک ہمیں سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ یعنی وہ جو زندگی گزار رہے ہیں، پیغمبر تقاضا کر رہے ہیں کہ اس زندگی سے واپس پلٹ آؤ، وہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، وگرنہ اس دنیا میں تمہیں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، فی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض، جو وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر، تاکہ وہ معاف فرمائے، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے ایک مقرر مدت تک۔ تو اصل میں اصل شک کیا ہوتا ہے ان کو، ایک جو بنیادی جو دعوت ہے پیغمبروں کی وہ تو یہی نا، توحید اور آخرت، کہ ہمارا رب پروردگار ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے رہے۔ تو ان دونوں معاملات میں لوگوں نے شک کیے۔ تو گویا کہ آخرت کا انکار خدا ہی کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ماننا، اپنی مرضی کے خدا کو ماننا، وہ اصل میں خدا کا انکار ہی ہوتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے، اس کے بارے میں تم شک میں پڑ گئے ہو کہ وہ ایسی صفات کا حامل نہیں ہے جو کہ اس کو جو ہے واحد قہار بناتی ہو، اور جو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائے کہ وہ حکیم ہستی ہے اور آخرت برپا کرے گی۔ بتایا کہ بھی تم ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں مہلت ملے گی یہاں رہنے کی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس دنیا میں تمہیں سزا مل جائے گی۔
قالوا انہوں نے جواب دیا ان انتم الا بشر مثلنا، بھی تم تو ایک آدمی ہو ہماری طرح، رسولوں کو یہ کہا گیا، تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، اما کان یعبد آباؤنا، ان سے جو پوجتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، کہ بھئی اتنی بڑا ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ایک روایت چلی آ رہی ہے اس سے انحراف کرنا ہے، تو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا ہے، تو تم ایک آدمی ہو ہماری طرح، تمہارے کہنے پر ہم یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑ دیں؟ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لاؤ ہمارے سامنے کوئی واضح صریح سند، یعنی کہ کوئی ایسا معجزہ آنا چاہیے جس کو دیکھ کر ہم مجبور ہو جائیں کہ ہاں آپ واقعتاً جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی اتنی بڑی بات سامنے آئے گی تو ہم اپنے والدین کی روایت کو چھوڑیں گے، وگرنہ یہ محض نشانیاں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ تو بینات کے مقابلے میں انہوں نے سلطان مبین کا تقاضا کیا، کوئی ایسا معجزہ ہے جو ہم مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ ہاں بھئی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بھی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن فرق کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، رسولوں کے اور عام لوگوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتے ہیں اور اپنی وحی جو ہے ان پر بھیجتے ہیں، تو وہ عام بندوں سے مختلف ہو جاتے ہیں جو کہ رسول ہوتے ہیں۔ وما کان لنا، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی سند، کوئی ایسا معجزہ جو تمہیں مجبور کر دے ایمان لانے پہ، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایسا کر دیں گے، ہم تو بات پہنچانے والے ہیں صرف۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کے بارے میں تسلی ان کو دلا دی کہ بھئی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ مومنوں کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے کہ یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو مدعو ہیں وہ کسی طرح ہماری بات مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ نشانی دکھانا چاہیں گے دکھائیں گے، تم لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، یہ اہل ایمان کی زبان سے کہلایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں گے، آخر کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے ہمارے ان راستوں کی، کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئی ہے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دے رہے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رسولوں سے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً تمہیں نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ضرور ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس کو اختیار کر لو گے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ پیغمبر ان کے مذہب پر ہوتے ہیں، بس چونکہ ایسی کشمکش برپا نہیں ہوتی تو ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ پیغمبر جو ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ دین فطرت پر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا جو شرک کرنے والی قومیں ہیں ان کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تب وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے، جو اہل ایمان ہیں رسول ہیں ان کی طرف اللہ نے وہی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم ان پر اب عذاب بھیجنے والے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور تمہیں آباد کریں گے اس ملک میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ بشارت ہے اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے، جو میں خبردار کر رہا ہوں، جو ڈرے اس بات سے کہ یہ انجام ہو سکتا ہے انسانوں کا، تو وہ اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو چنانچہ یہاں بتایا گیا ہے کہ بھی جو مجرمین ہیں، جو کفار ہیں، ان کو تو سزا ملے گی اور اہل ایمان ثابت قدم رہیں، اور بالآخر ان کو اس دنیا میں اقتدار جو ہے دیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شکر کا رویہ اپناتے ہیں کہ نہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی،
یہ ان کا جو جرم ہے کہ وہ سرکشی پر آمادہ تھے اور اس ضد پر تھے کہ ہم نے حق کو نہیں ماننا، تو اس کی سزا ہی ان کو پھر دے دی گئی اسی دنیا میں، اور وہ مانگ ہی یہی رہے تھے کہ بھئی اگر یہ حق ہے، سزا آنی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی، عذاب اللہ کا کہاں رہ گیا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو تھا دنیا کا عذاب، اس کے آگے دوزخ ہے، ویسقیٰ من ماء صدید، اور وہاں انہیں پلایا جائے گا پیپ والا پانی، یہ جو زخموں میں سے جو مادہ نکلتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور یہ نہیں ہو سکے گا کہ اسے نگل سکے، گھونٹ جو نا پیے گا لیکن وہ بھی اندر نہیں جا سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور ان پر موت جو ہے وہ آ رہی ہوگی، یعنی ان پر پلی پڑ رہی ہوگی، من کل مکان، ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت، لیکن وہ کافر جو ہے وہ مر نہیں سکے گا، یعنی کہ انتہائی سخت قسم کا عذاب ہوگا، لگے گا کہ ابھی موت آ جائے گی، ابھی موت آ جائے گی، لیکن موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت آ گئی تو پھر تو نجات مل گئی عذاب سے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی کہ عذاب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یوں نہیں ہے کہ اس میں کمی ہوتی جائے گی یا کسی وقت ختم ہو جائے گا، وہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دن جو ہیں، جب رسول آتے ہیں اس دنیا میں، تو اس دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے تو اس کی یاد دہانی کرائی جائے۔ تو یہ قریش کو گویا کہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے پیغمبروں کی قوموں پر عذاب آئے ہیں اور اہل ایمان کو جزا ملی ہے، ایسے ہی رسول اللہ کی قوم پر بھی عذاب آئے گا اگر وہ انکار پر قائم رہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو توجہ دلائیے کہ وہ ثابت قدم رہیں تو اس دنیا میں ان کو لازماً غلبہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی بتا دیا یہ دنیا کا عذاب، جزا و سزا یہ تو چھوٹی ہے، آخرت میں جو ہے اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہوگا، اور وہ دونوں چیزیں بڑھتی جائیں گی، جزا بھی اور سزا بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔